بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا سکھی رہو اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں نکاح کی شرائط اور اسی طریقے سے شادی کی تیاریاں اور اس سے متعلق مختلف مسائل کے بارے میں تذکرہ بھی کیا تھا اور ڈسکس بھی کیا تھا، اور آج ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ایک اور اس اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ مسائل پر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسکلی اس ایپیسوڈ میں ہم اس میں نکاح سے متعلق کچھ خاص باتیں، کچھ رسوم و رواج، یا اسی طریقے سے نکاح کے دن کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ یا کچھ مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے اور اس کے بارے میں رہنمائی لیں گے۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول اس پروگرام کے اندر محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ موجود ہیں، جو کہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ایک وسیع سلسلے کو چلا رہی ہیں، اس کی پرنسپل بھی ہیں اور اسی طریقے سے مختلف اداروں کے اندر پڑھا بھی چکی ہیں اور کام بھی کر چکی ہیں۔ تو میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح جو ہے مختلف جگہوں پہ کیا جاتا ہے، مختلف انداز سے بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں نارملی میجورٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح کو مسجد میں ہی کرنا چاہیے، کچھ لوگ ہیں وہ نکاح کو شادی ہال میں بھی کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر ہمارے پاس اسکائپ پہ نکاح بھی، وہ بھی آج کل ایک یعنی وہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب لڑکا کسی اور ملک میں ہو، لڑکی کسی اور ملک میں ہو، اسی طریقے سے ٹیلی فونک نکاح بھی ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ شرعی گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ کیا نکاح کے لیے کوئی جگہ مختص ہے شریعت نے کی ہے، یا وہ کسی بھی پاک صاف جگہ پہ ہو سکتا ہے، یا اس میں کون سا برکت کا پہلو ہے جہاں پہ ہونا چاہیے؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ نکاح برکت کا پہلو اس میں لازماً سامنے رکھنا چاہیے۔ جی، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ مسجد میں کیا ہے، ٹھیک، اور آپ کی ایک حدیث بھی ہے کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مساجد میں کرو۔ ویسے یہ حدیث بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے یہ ہمارے معاشرے کے اس حساب سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی آپ کا عمل بھی میں نے آپ کو بتایا، تو اگر مسجد میں اس کو کیا جائے گا تو ظاہر ہے مسجد کی اور نیک لوگوں کی برکت اس میں شامل ہوگی۔ اس مسجد میں نیک لوگ آئے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جمعے کے خطبے کے بعد چونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ اس وقت نکاح کر لیا جائے، اور آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت میں مثلاً عصر کی نماز کے بعد بھی یہ جو ہے نکاح بعض اوقات کر لیے جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ تو ہوئی ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح مسجد میں کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اس میں چھوہارے تقسیم کیے تھے، جسے ہم بد کہتے ہیں، جسے ہم آج کل بد کہتے ہیں۔ اب بد میں بھی لوگوں نے بہت سی رسمیں اور شامل کر لی ہیں، اس میں خشک میوے ہوتے ہیں، اس میں ٹافیاں بعض لوگ ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ اس میں کاجو اور بادام اور اس طرح کی چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال اس کی اصل اتنی ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کھجوریں لوگوں میں تقسیم کی تھی، کیونکہ وہ اس معاشرے کا رواج تھا، اور منہ میٹھا کرنے کے لیے بھی یہ استعمال کیا گیا۔ آج کل اب بہت سے لوگ جو ہیں اس موقع پہ مٹھائی کھلا دیتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، مٹھائی بھی کھلائی جا سکتی ہے، مٹھائی کھلائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ نے سنت پر ہی عمل کرنا ہے تو ایسا کیجئے، جو ہے بڑی عمدہ قسم کی جو سعودی عرب کی کھجوریں ہوتی ہیں وہ کھلا دیں، عین سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور وہ کھجوریں جو ہیں ایک بڑی عمدہ چیز بھی موجود ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے نکاح کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو میرج ہال میں بھی کر لیتے ہیں تو منع تو بہرحال نہیں ہے، اچھا، منع تو نہیں ہے۔ یہ جو مسجد میں کرنے والا ایک استحباب ہے، ایک اس میں برکت کا پہلو بہت نمایاں ہے، لیکن وہ اگر آپ اسے یہ کہیں کہ وہ لازمی ہے تو لازمی نہیں، ٹھیک، میرج ہال میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آیا وہ نکاح جو ہے وہ اسکائپ پہ ہو سکتا ہے یا ٹیلی فون پہ ہو سکتا ہے؟ تو حدیث میں ایک ہمیں رہنمائی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ سے جب نکاح کیا ہے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، ام حبیبہ حبشہ میں موجود تھیں، اور آپ نے وہاں کے جو بادشاہ تھا نجاشی، جو کہ مسلمان ہو گیا تھا، آپ نے اس کو کہا تھا کہ میرا نکاح جو ہے بطور وکیل، یعنی نجاشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل تھے، تو میرا نکاح جو ہے ام حبیبہ سے کروا دیں۔ ٹھیک ہے، اور
نجاشی نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کا نکاح جو تھا وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے دو تین کچھ لوگوں کے ہمراہ نجاشی نے ام حبیبہ کو مدینہ روانہ کر دیا تھا. تو اس طرح کر کے یہ نکاح جو ہے پایا تکمیل تک پہنچا ہے. تو اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر دلہا موقع پر موجود نہ ہو لیکن اگر اس کا یہ اس چیز کو یقینی بنا لیا جائے کہ یہ دلہا کی ہی آواز ہے اور دلہا کی طرف سے ہی جو ہے وکیل ہے، اس بات کا یقین کر لیا جائے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے بطور وکیل بادشاہ نجاشی نے کروایا ہے، اس طرح کرنے کی اجازت تو موجود ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا ہے. تو اتنا یہ ضرور یقین کر لیا جائے کہ وہ نکاح جو وہ لڑکا واقعی وہی ہے، اس کی آواز کو پہچان لیا جائے، یا کوئی اور ایسے حالات اور ایسا کرینے ہوں جس کے ساتھ ہمیں یہ یقین ہو کہ یہاں پہ کوئی دھوکہ یا کوئی گھپلہ نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں ایسے نکاح کی گنجائش بڑی واضح طور پر. یعنی اگر میں خلاصتاً یہ بیان کروں کہ مرد اور عورت کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہونا وہ ضروری نہیں ہے. اگر مرد دور ہے تو اس کا وکیل بھی کر سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت نہیں ہے تو کیا دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پہ رواج یہ رکھا جاتا ہے کہ مائک کے اندر یا اسپیکر کے اندر جو ہے وہ ایجاب و قبول ہوتا ہے. ہم نے اس کی بات کی تھی پہلے. تو کیا عورت کو جس کی شادی ہو رہی ہے کیا اس کو سننا ضروری ہے یا پھر وہ نہ بھی سنے، وہ دور ہو تو اس کی طرف سے اس کا اصل بات یہ ہے کہ جب یہ نکاح ہوتا ہے تو اس میں عورت کی موجودگی ہے ہی نہیں. اچھا ہے ہی نہیں بیسیکلی، کیونکہ یہ بات ہم نے پہلے بھی واضح کی تھی کہ جو ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایجاب ہوتا ہے دلہن کے والد کی طرف سے اور قبول ہوتا ہے دلہا کی طرف سے. تو لہٰذا یہ جو ایجاب و قبول کی جو محفل ہوتی ہے جو کہ اصل نکاح کے کلمات ہیں یا جو اصل نکاح کی اصطلاحات ہیں کہ دلہن کا جو والد ہوتا ہے وہ دلہا سے کہتا ہے، دلہن کا جو والد عام طور پہ ولی وہی ہوتا ہے یا اس کا جو قریب ترین اور اس کا سنبھالنے والا ہوتا ہے. فرض کیا والد نہیں ہے تو بھائی یا دادا یا چچا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو ولی کہتے ہیں. اور یہ ہم پچھلے پروگراموں میں بڑی کلیئرلی بتا چکے ہیں. تو نکاح میں ایجاب ہوتا ہے لڑکی کے ولی کی طرف سے اور لڑکی کا ولی لڑکے سے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنی بیٹی جو ہے وہ تمہیں سپرد کر رہا ہوں، تم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہو. اور اس کے لیے اصطلاحاً لفظ کیا استعمال ہوتے ہیں؟ اصطلاحاً لفظ یہ استعمال ہوتے ہیں کہ لڑکی کے ولی کی طرف سے نکاح خواں وہ لڑکی کے ولی کے بہاف پر یہ الفاظ ادا کرتا ہے، میں اس آدمی کی شادی اس لڑکی سے اتنے مہر پر کرتا ہوں. اور پھر لڑکا کہتا ہے یہ مجھے قبول ہے. تو یہ ہوتا ہے ایجاب و قبول. اب اس میں لڑکی کی موجودگی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کیونکہ لڑکی کی نمائندگی اس وقت لڑکی کا ولی کر رہا ہوتا ہے. لڑکے کی ہاں نمائندگی کا مسئلہ ہے، لیکن لڑکے کی بھی اگر نمائندگی ایسے ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بتایا ہے تو اس وقت وہ موجود نہیں ہے. بالکل تو یہ ان چیزوں کی گنجائش یعنی اچھا ہے کہ اگر عورت سن رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس کو بھی پتہ چل جائے. نہ بھی سنے تو فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا نمائندہ جو ہے. لڑکے کے بارے میں آپ نے یہ بات کی کہ لڑکا کا ہونا چیز درست ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے اور آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ لڑکا وہاں پہ موجود ہو کیونکہ ایجاب و قبول لڑکے اور اس کے ولی کی طرف سے ہو رہا ہے لڑکی کے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس کا وکیل جو ہے اس کا وکیل اس معاملے کو کر سکتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع آسان ہیں، آج کل کے دور میں لڑکا اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا لیکن یہ تصدیق کر لی جائے کہ یہاں پہ کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا، اس کی آواز کو اچھی طرح کو پہچان لیا جائے یا اس کی پرسنالٹی کو، جیسے آج کل ویڈیو بھی سامنے آ جاتی ہے، تو ان چیزوں کو ذرا کلیئر دیکھ لیجیے. اچھا آپ نے بات کی کہ آپ نے حدیث جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ بعض علماء کے نزدیک وہ درست نہیں ہے، یعنی ویک ہے، کمزور ہے، اعلان نکاح. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں لڑکی کی طرف سے، مطلب لڑکی بعض اوقات متعلقہ ہوتی ہے یا پھر لڑکے کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ گھر والوں سے چھپ کے شادی کر رہا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو نکاح، اور ہوتا بھی لڑکی کی طرف سے، ہم نے کہا وہ شرائط بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی باقاعدہ لڑکی کی طرف سے ولی آتا ہے اور سارے یعنی وہ ساری جو شرائط ہم نے ڈسکس کی تھی پچھلی ایپیسوڈ میں وہ مکمل ہو رہی ہوتی ہیں.
لیکن وہ اس رسم کو یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پورا نکاح کا پورا ایک پروسیجر رکھا ہے وہ اس کو زیادہ اعلان نہیں کرتے. یعنی وہ کہتے ہیں 3-4 لوگ مل کے بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچا دیں. بعض اوقات چھپا بھی جایا جاتا ہے کہ مرد نہیں بتاتا اپنے گھر میں. یا پھر اسی طریقے سے ہمارے ہاں جب سیکنڈ میرج ہوتی ہے، خاص طور پہ جب مرد کرتے ہیں اپنی عورت کو اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر، تو عام طور پہ پھر وہ اس چیز کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ اعلان جو ہے، وہ اعلان سے مراد کیا علل اعلان ہے، یا پھر اعلان سے مراد صرف یہ ہے کہ یعنی گواہان موجود ہوں اور لوگوں کو پتہ ہو، یا پھر اگر تصدیق کرنی ہو تو تصدیق کی جا سکے؟ یعنی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں میں کرو. مسجدوں میں کرنے کی حکمت ہی یہی ہے کہ وہاں پہ ڈھیر لوگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اصل بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس ترین رشتہ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہیں یہ ایک نکاح کے مقدس بندھن میں بندھے ہیں. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ نکاح کو خفیہ رکھا جائے، تو میں آپ کو بتاؤں خفیہ نکاحوں کو شریعت قبول نہیں کرتی. خفیہ نکاحوں کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض وقت لڑکا اور لڑکی جو ہوتے ہیں آپس میں دوستیاں کر لیتے ہیں کالجز میں، اور عین جب گناہ کے وقت تک پہنچنے لگ پڑتے ہیں تو اس وقت دونوں بول رہے ہوتے ہیں کہ میں جی اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، اور لڑکی اللہ کو میں گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں تم سے نکاح کر رہی ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں شریعت ایسے نکاح کو تسلیم نہیں کرتی ہے، شریعت اس کو زنا کہتی ہے. اسی لیے جو ہے نکاح میں لازماً 2 گواہ ہونے چاہیے جو کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ کم از کم ہے. اس کے بغیر نکاح ہوگا نہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. تو 2 نکاح ضرور ہونے چاہیے، اور جتنے زیادہ ہو جائیں، مثلاً دف کے ساتھ اس کا اعلان کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں دف بج رہی ہے یا نکاح ہو رہا ہے. ویسے بھی میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں، میں نے ایک زندگی گزاری ہے، خفیہ نکاح کا لڑکی کو سخت نقصان پہنچتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی یہ نکاح کے معاملے میں لوئر ہینڈ ہے. اس کا جب شادی ساروں کے سامنے ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کتنے مسئلے پیش آتے ہیں. بعض اوقات شوہر کی طرف سے اسے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اسے اپنے سسرال کی طرف سے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو جو خفیہ نکاح ہیں، نہ اس کی اولاد کو تسلیم کیا جاتا ہے، نہ اس کو اپنے خامن کی بیوی تسلیم کیا جاتا ہے. اس کے لیے یہ ایک مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اپنی شناخت کرانا ان جو ہے فلاں آدمی کی بیوی کے طور پہ، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مرد جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات دوسری شادی کرتا ہے، اور دوسری شادی کر کے دوسری شادی کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا نقصان کس کو پہنچتا ہے؟ فائدہ سارے کا سارا لڑکا لے جاتا ہے. اس کے اپنے سارے مسائل پورے ہو رہے ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. لڑکی کو اس کی نہ شناخت مل رہی ہے، نہ اس کی اولاد کو تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ اس کو رہنے کا حق دیا جا رہا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعلان نکاح کے لیے کم از کم 2 گواہ موجود ہیں، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اس کے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر 2 گواہ سے زیادہ نہیں ہے تو نکاح تو ٹھیک ہے، باقی بال وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ ہوں، جتنے زیادہ لوگ ہوں. ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ مسئلہ واضح ہو گیا. ہمارے ہاں جو مرد ہیں وہ چھپ کے نکاح کرتے ہیں. اب یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، اور ہمارے ہاں قانون بھی یہ ہے، پاکستان میں بنا دیا گیا ریسنٹلی، کہ مرد کو یعنی اجازت لینی ہے، نہ صرف بتانا ہے بلکہ اجازت. اور لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کیا اپنی پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے مرد کے لیے؟ خاص طور پہ مرد کی بات کر رہے ہیں ہم. کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی عورت سے اجازت لے، اپنی پہلی بیوی سے، یا پھر کم از کم اس کو بتائے یا اس کا اعلان کرے؟ یعنی اس طرح اعلان کرے کہ سسرالیوں کو یا وائف کو پتہ چل جائے. کیا یہ ضروری ہے؟ یہ پسندیدہ اور حرام، ان دونوں کے اندر ذرا تھوڑا سا فرق کر دیجیے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ نکاح کا اعلان کرنا تو ضروری ہے. اب یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اور یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اجازت لے. بیوی سے اجازت لینا یا بیوی کو بتانا یا بیوی سے اجازت لینا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یعنی اس نے پبلک میں اعلان کر دیا، اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا، ٹھیک ہے، بیوی کو خود بخود 2 دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا. اور سب سے پہلے اس مسئلے کا پتہ ہی بیوی کو لگے گا، کیونکہ خاوند کے رویے میں یا خاوند کے جو ہے ٹائم دینے کے سلسلے میں مسئلہ آئے گا، آنے جانے میں مسئلہ آئے گا. تو یہ جو ہے نا ہمارے قانون میں یہ جو شک رکھی گئی ہے کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت لے، تو صحیح بات ہے، شریعت اس کی تائید نہیں کرتی ہے. شریعت اس کی تائید نہیں کرتی ہے. خامن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 1 سے زائد نکاح کرنے کی، اور یہ اجازت بیوی کی اجازت سے مشروط قطعاً نہیں. بات ہے جو شریعت نے عورت کو دیا ہے وہ دیا ہے، اور جو نہیں دیا وہ نہیں دیا.
باقی پسندیدہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا کہ ہم چھپائیں. اگر بندہ مثال کے طور پر کچھ لوگ چھپاتے ہیں، ایکچولی بہت سے لوگ ہمارے ہاں چھپاتے ہیں، تو ظاہر ہے میرا خیال ہے مسائل پھر دیکھیں جی، مسائل کو فیس انہوں نے کل کو کرنا ہے، فیس خاوند نہیں کرنا ہے. اسے یہ سوچنا ہے کہ میں نے آج بتانا، میں نے کل بتانا، یہ اس کی اپنی عقل مندی پہ چھوڑ دیا گیا. باقی شریعت اس بارے میں نہ اسے پسند کرتی ہے نہ اسے گائیڈ کرتی ہے. نکاح جائز ہے اس کا، یہ وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ بیوی کو پہلے بتائیے، اس سے بتائے. اجازت لیں. وہ نہ شریعت اسے پابند کرتی ہے نہ اسے گائیڈ کرتی ہے. وہ اس نے فیس کرنا ہے کل کو یہ مسئلہ، وہ خود سوچے کہ میں نے کیسے فیس کرا. اچھا، یہ خطبہ جو ہے نکاح کا خطبہ، ہم آگے چلتے ہیں. نکاح کے خطبے سے متعلق کچھ لوگوں کے بارے میں یعنی کوسچنز ہوتے ہیں عام طور پہ، خاص طور پہ جی خطبہ نکاح جو ہے وہ کوئی بڑے عالم دین سے پڑھایا رہے. پسندیدہ عمل تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم دین ہو، اور بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا لڑکی کا باپ پڑھا سکتا ہے، یعنی نکاح کر سکتا ہے خود، یا پھر اگر ہم خطبہ نہ بھی کریں، یا پھر جو مطلب اس کے بارے میں احکامات شرعی کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، ایک مستحب کیا اور بیر منیمم کیا. جی اصل بات ہے جو خطبہ نکاح ہے نا، وہ لڑکی کا والد پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لڑکی کا والد پڑھا سکتا ہے. ہمیں حضرت خدیجہ کے نکاح کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ویسے تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا نکاح جو ہے وہ اسلام سے قبل ہوا ہے، لیکن ہمیں اس 1 اربوں کی ایک روایت کا ضرور پتہ چلتا ہے. حضرت خدیجہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جب نکاح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، اور اس کا جواب دیا ہے حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل، ان کے چچا زاد بھائی نے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے بھی والد فوت ہو چکے تھے اور اللہ کے رسول کے بھی والد موجود نہیں تھے. تو ان کی نمائندگی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، ابو طالب نے، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے. تو لڑکی کا نکاح جو ہے خطبہ نکاح لڑکی کا والد پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارے ہاں اس کی رواج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہ نکاح جو پڑھانا ہے، ایجاب و قبول کرانا ہے، یہ بیسیکلی لڑکی کے ولی کو کرانا چاہیے، جو کہ عام طور پہ والد ہوتا ہے. لیکن چونکہ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے لوگوں کو نماز جنازہ پڑھانی نہیں آتی، اسی طرح لوگوں کو نکاح بھی نہیں پڑھانا آتا، تو خطبہ نکاح جو ہے وہ بیسیکلی ایجاب و قبول کروانے کی ذمہ داری لڑکی کے باپ کی ہے، جو کہ عام طور پہ لڑکی کے باپ کی جو اس کا عام طور پہ ولی ہوتا ہے، جو عام طور پہ اس کا ولی ہوتا ہے. تو خطبہ نکاح بھی وہی پڑھا سکتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح ہوتا کیا ہے. اصل بات ہے خطبہ نکاح میں قرآن مجید کی 4 آیات ہیں، اور ان 4 آیات میں اللہ سے تقوی کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے. اور اس میں جو آیات ہیں ان میں ایک تو تقوی کا ذکر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، دوسرے اس میں ایک بات ہے کہ قول سدید ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ قول سیدھی بات کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. تو یہ اصل میں ان کے لیے جو ایک لڑکی اور لڑکا نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے اس میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو گے تو اس معاملے کو چلا سکو گے، اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کا خیال رکھو. ٹھیک ہے، اور آپس میں قول سدید رکھو گے تو تمہارا باہمی اعتماد برقرار رہے گا، ورنہ اگر باہمی اعتماد برقرار نہ رہے تو پھر معاملات چل سکتے ہیں. یہ تو ہے وہ 4 آیات. میں نے مختصر طور پر بات کیا کیونکہ عوام کو ان ڈیٹیل سے دلچسپی نہیں ہوتی. ان 4 آیات میں جو عام طور پہ جو ان کا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی اس موقع پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف خطبہ نہیں، یہ صرف آیات نہیں بننی چاہیے، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک بڑی معنی خیز چیز ہے، اور اس کا بہت اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس موقع پہ جو خطبہ پڑھانے والا ہے اس کو چاہیے کہ اس موقع پہ نکاح کے بارے میں جو اہم مسائل ہیں وہ لوگوں کو بتائے، موٹے موٹے بتائے. ہمارے ہاں جو شادیاں عذاب بن گئی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتائے کہ ان میں سے کون سی چیزیں شریعت کے مطابق ہیں، شریعت کا تقاضا ہے، اور کون سی چیز ہمارے رسوم و رواج کی وجہ سے نکاح کا حصہ بن گئی ہیں. اسی طرح اس کو اس موقع پہ میاں بیوی کو ان کے فرائض بتانے چاہیے، خامند کو بتانے چاہیے کہ تمہارے فرائض کیا ہیں، بیوی کو بتانے چاہیے تمہارے فرائض کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس موقع پہ دعا ہونی چاہیے تاکہ جو حاضرین محفل ہیں وہ بچی کو اور بچے کو اپنی دعاؤں کی جو چھاؤں میں وہ اگلے گھر میں بھیجیں. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے، ہم لوگ نکاح کے خطبے کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے، ہم نے اس کو ایک فارمیلٹی بنا دی ہے.
اور اس میں لوگوں کی ذرا دلچسپی نہیں ہوتی. لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے کھانے پینے میں, لباس پہننے میں, میک اپ کرنے میں, ملنے جلنے میں. حالانکہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے اور جو اصل اس کی اہمیت ہے وہ خطبہ نکاح کی ہے, اور دوسری بات نئے جوڑے کے لیے دعائیں کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نئے جوڑے کو اپنے گھر میں برکت کے ساتھ رکھیں. اور یہ سارے لوگ اس لیے آئے ہوتے ہیں کہ تاکہ نئے جوڑے کو اپنے گھر میں اپنی دعاؤں کے سائے میں وہ نئے گھر میں رخصت کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اب اس کا ایک پریکٹیکل طریقہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ نکاح ہو رہا ہے اور خطبہ نکاح وہاں پہ پڑھا جا رہا ہے, ایجاب و قبول ہوا, اس کے بعد خطبہ نکاح ہوا, وہاں سے ایک ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے عورتوں کی طرف سے آواز آئے اور عورتیں بھی ساری اس بات کو دھیان سے اور توجہ سے سنیں, تاکہ کل کو جب وہ اپنے بچوں کا نکاح کریں وہ ان چیزوں کو فالو کریں, اور سب سے آخر میں خلوص دل سے نئے جوڑے کے لیے دعا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس چیز کو فارمیلٹی سمجھا جاتا ہے, اور ہم نے بھی دیکھا ہے شادیوں کے اندر کہ جب یہ نکاح کی ایک تعلق ہو رہا تھا تو سوائے جو سٹیج پہ اگر مثال کے طور پہ ہو رہا ہے تو صرف وہی کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں, باقی سارے اپنے گپوں میں اپنے مذاق میں لگے ہوتے ہیں, اور بلکہ دعا میں بھی کئی لوگ شریک نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے اس وقت میں خاص طور پہ جو خاندان کے بڑے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے. اچھا, یہاں سے ہم نکاح کے بارے میں تو موٹی موٹی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیں. نکاح ہو جاتا ہے, نکاح کے بعد ہمارے ہاں عام طور پہ خاص طور پہ یہ رواج پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں اور اس طریقے سے اور بھی جگہوں پہ یہ چیزیں یعنی معروف بھی ہے, اور ایون عربوں کے معاشرے میں بھی, کہ نکاح اور رخصتی میں ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں, ڈسٹنس. بعض اوقات حالات ہوتے ہیں ہمارے, اور بعض اوقات ہم لوگ خود لوگوں کے کچھ بعض اوقات نہیں بھی مسائل ہوتے, پھر بھی وہ زبردستی کچھ فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے, کچھ معروف طریقے رسم و رواج پورا کرنے کے لیے وہ اس میں, اور بعض لوگ تو ساتھ ہی کر دیتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی حکم کیا ہے, کیا یہ دونوں میں فرق کیا جا سکتا ہے, رخصتی اور نکاح میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, اگر تو اجازت ہے تو کرنا چاہیے کہ نہیں, اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو اس کے کیا ریزنز ہیں. جی, اصل بات ہے نکاح تو ہے ایک قانونی تقاضا جس کے بغیر ایک لڑکی اور لڑکے کا کوئی رشتہ آپس میں نہیں بنتا. یہ ہو گیا ایک قانونی تقاضا. اس کے بعد بعض اوقات کچھ مسائل ہوتے ہیں, اور وہ مسائل بعض اوقات حقیقی بھی ہوتے ہیں. رخصتی کا مرحلہ آتا ہے. اب رخصتی کے ساتھ میں اصل میں نکاح کی تکمیل ہوتی ہے. ٹھیک, رخصتی کے ساتھ نکاح کی تکمیل ہوتی ہے. رخصتی جب لڑکی اپنے گھر سے جا کے اپنے ماں باپ کے گھر سے لڑکے کے پاس چلی جاتی ہے تو یہ ہے اصل شادی کی تکمیل. اب ہوئی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں سے, مطلب یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب و قبول تو ہو گیا, لڑکے نے قبول کر دیا, یعنی الفاظ کی قانونی بات ہو گئی, لیکن عملی چیز میں حوالہ کب کرنا, یعنی عملی جو طور پہ یہ جو شادی کی تکمیل ہوتی ہے وہ تب ہے جب آپ نے لڑکی اس کے حوالے, اس کے گھر چھوڑایا, اس کے گھر اس کو لڑکا لے گیا, شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی ہمارے ہاں جیسے ہوتی ہے, تو تب اس قانونی جو عمل تھا اس کی تکمیل تب ہوتی ہے. یعنی نکاح کا اور شادی کا عمل تب مکمل ہوا, تب مکمل ہوتا ہے. صرف نکاح کے چند الفاظ کہنے سے یہ عمل مکمل نہیں ہوتا, اگرچہ چونکہ قانونی طور پر ہو گیا تو ہم اس کو ہو گیا ہی سمجھتے ہیں, لیکن میں نے جیسا کہ بھی بتایا کہ اس کی تکمیل تب ہوتی ہے جب آپ لڑکی لڑکے کے گھر میں چلی گئی. اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں یہ عام معروف ہے کہ جب نکاح ہو گیا اب شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اب قانونی رکاوٹ کوئی نہیں ہے, لیکن ابھی عملی رکاوٹیں موجود ہیں. اور اب عملی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں, لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے اور لڑکی اپنے والدین کی پابند ہے, وہ ان کی جیسے اس کے ماں باپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں وہ ویسے ہی کرنے کی پابند ہے, اور ویسے بھی وہ اس سلسلے میں اپنے والدین پر اعتماد کرتی ہے, جیسے اس کے والدین اسے کہتے ہیں اس کے مطابق چلتی ہے. لیکن پریکٹیکلی مسئلہ تب پیدا ہو جاتا ہے کہ جب لڑکا جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرنے کو اور بروئے کار لانے کے لیے جو ہے اصرار کرتا ہے. مثال کے طور پہ
لڑکے کا اصرار ہوتا ہے کہ اب چونکہ تم میری منکوحہ ہو، میری بیوی ہو، میرے ساتھ جاؤ، آؤ میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ بات کرو، بلکہ میرے ساتھ گھومو پھرو، میرے ساتھ فلاں ہوٹل میں جاؤ، میرے ساتھ فلاں سیر کی جگہ پہ جاؤ، آؤ ہم اپنی شادی کی تیاریاں خود کرتے ہیں۔ بھئی اب شریعت کی طرف سے بھی قانونی تقاضے تو پورے ہو گئے۔ اچھا، یہ ویسے اچھی بات آپ نے مینشن کر دی، تیاری ایک خاص طور پہ ہمارے یہاں رسم و رواج ہے، رسم و رواج میں کہ سوال لڑکیوں، کرنا چاہوں گا بعد میں۔ جی، تو بات یہ ہے کہ لیکن پریکٹیکلی مسائل کیا ہیں کہ لڑکی ابھی لڑکے کے حوالے نہیں کی گئی، ابھی لڑکے نے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے، اور ابھی لڑکے کا صرف قانونی طور پر بات ہوئی ہے۔ اصل تکمیل اس کی تب ہوگی جب لڑکا اپنی پوری ذمہ داریاں اٹھائے گا، لڑکی کے رہائش کی، اس کو اپنے پاس رکھنے کی، اس کے لانے لے جانے کی، اسے کھانے پینے اس کے نان نفقے کی، سب کچھ کرے گا، تو تب اس شرعی تقاضے کی تکمیل ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے تقاضے علیحدہ سن رہی ہوتی ہے، اور اپنے گھر والوں کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ علیحدہ دیکھ رہی برداشت کر رہی ہوتی ہے، وہ علیحدہ برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ لڑکے کے مطالبے جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس عمر میں جوان لڑکے جو ہوتے ہیں یا جوان بچیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں صرف لڑکوں کا ایک ہوتا ہے، ان کی آپس میں ایک انٹرسٹ، ایک ان کی انٹرسٹ ایک ہی ہوتی ہے، دلچسپیاں ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کے اوپر ادھر سے اپنے والدین کا دباؤ لازماً ہوتا ہے، اپنی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اتنی آزادی ابھی نہیں ملی، تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات حالات خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ لڑکا یعنی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جی مجھے کیوں میرے پر روک لگائی جا رہی ہے، یعنی لڑکی میری سننے کے بجائے اپنی باپ کی کیوں سن رہی ہے؟ جی جی، لڑکی میری بات مانتی کیوں نہیں؟ میں نے جب اسے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ سیر کرنے کے لیے آؤں، میں تو شوہر ہوں، تو میری یہ بات کیوں نہیں مان رہی؟ باپ کیوں منع کر رہا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے منع وہ کرنے والا؟ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ لیکن وہ لڑکا جو ہوتا ہے خیالات کی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ بڑی پریکٹیکلی یہ ہے کہ لڑکی ابھی اس کے حوالے تو کی نہیں گئی، نہ اس نے کوئی ذمہ داری اٹھائی، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چل رہی ہوتی ہیں نا توقعات، اور ادھر سے توقعات لڑکی کی طرف سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو آپس میں کلیش شروع ہوتا ہے، اور یہ کلیش بعض اوقات اتنی تلخیاں جنم دیتا ہے کہ میں نے اپنے سامنے اپنے بالکل قریبی رشتہ داروں میں کم از کم 3-4 جگہ پہ رشتے اس بیس پر ٹوٹتے ہوئے دیکھے۔ اچھا، اور ہو جاتا ہے میرے خیال میں، ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، بلکہ ایک رشتے میں تو یہاں تک ہو گیا کہ بالکل طلاق ہونے والی تھی، تو ہم نے کیا کیا کہ فوراً لڑکے کی رخصتی کا لڑکے پر دباؤ ڈالا کہ لڑکی کی رخصتی کرا دی جائے، اور وہ لڑکی کی رخصتی کرا دی گئی، اور اللہ نے کیا تو معاملے سنبھل گئے۔ باقی جو 3-4 کیس تھے ان میں طلاق ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکا اتنا بد دل ہو گیا لڑکی سے، یہ تو مجھے پسند نہیں کرتی، یہ تو مجھے جو ہے آج پسند نہیں کر رہی ہے، آج میری بات نہیں مان رہی ہے، تو کل کو یہ تو اپنے ماں باپ کی بات مانی گی۔ میرے خیال میں لڑکی کی طرف سے بھی یہ بڑی نیگیٹو ہو سکتی ہے کہ میرا یعنی یہ اس کو کل کو میں نے اس کے گھر میں جانا ہے، وہ بھی انسیکیور ہو سکتی ہے کہ آج ہی میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، تو کل کو تو پھر جب میں اس کے پاس ہوں گی تو پھر میرے لیے اور بڑے مسائل پھر یہ میرے مسائل کو سمجھے گا نہیں۔ لڑکی اپنی طور پہ دباؤ میں ہوتی ہے والدین کی گھر ہونے کی وجہ سے، اور لڑکا اس پر اپنا تحکمانہ اس کا لڑکا جو انداز ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں اس کا شوہر ہوں، کیونکہ قانون نے اس کو ایک اجازت دے دی، کیونکہ قانون نے اس کو ایک اجازت دے دی ہے۔ تو یہ ایک بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ نکاحوں کے بعد لمبے عرصے کی رخصتی نہ کی جائے، یا پھر اگر آپ نے کر لی ہے، کوئی آپ کی مجبوری ہے، فرض کیا لڑکے کی بہن ہوتی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوتی ہے، اور ان دونوں کی اکٹھی والدین رخصتی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں مالی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مالی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اور بڑے حقیقی مسائل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پھر ایسا کریں کہ لڑکی اور لڑکے کو بہت زیادہ آپس میں رابطہ نہ رکھنے دیں، یہ بڑے ان باتوں کو سمجھیں، کیونکہ اس صورت میں سارا دباؤ لڑکی پر آتا ہے، اور لڑکے کی ناپسندیدگی لڑکی کے لیے مسئلہ بناتی ہے، اور لڑکی کی ناپسندیدگی لڑکے کے لیے مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے مسائل کو کیوں نہیں سمجھ رہا، اور لڑکا کہتا ہے یہ میری بات کیوں نہیں مان رہا، یہ لڑکا کہتا ہے یہ میری بات کیوں نہیں مان رہا۔ یعنی کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ پہ قانونی طور پہ تو وہ اپنے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ غیر فطری اور یعنی وہ اس طریقے کو فالو نہیں کیا گیا جس طرح شریعت نے اس کو لاگو کیا ہے کہ باقاعدہ اس کے بعد حوالے کیا جائے اور ذمہ داری کو عملی طور پہ قبول کی جائے، اس کی وجہ سے مسائل پیش ہوتے ہیں۔ صرف زبان سے چند الفاظ کہنے سے تو جو ہے ایک کام تکمیل نہیں پا گیا، جب تک کہ اس کے عملی تقاضے پورے نہ کر دیے جائیں، اور عملی تقاضے کیا ہیں؟ لڑکی اس کے گھر میں چلی گئی، اب تم ہر طرح اس پہ حکم چلا سکتے،
جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ, ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.